بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تعلیم المقامات القرآنیہ فی الترتیل کے نئے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز مقام جہرگاہ کا اگلا سٹیپ یعنی اعلیٰ جواب پڑھیں گے۔ کل کے درس میں ہم نے مقام عجم اور مقام جہرگاہ کا تعارف کیا تھا اور ان کا آپس میں جو فرق ہے وہ بیان کیا تھا، اور مقام عجم کے بجائے مقام جہرگاہ پڑھنے کی جو وجہ ہے وہ بیان کی تھی۔ ایک دفعہ کل کے سبق کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ صنع بسحرک میں عین سے عجم آتا ہے، لیکن ہم نے یہاں مقام جہرگاہ شروع کر لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مقام جہرگاہ اور عجم کے حوالے سے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ اکثر احباب کا خیال یہ ہے کہ مقام جہرگاہ بنیادی مقام ہے اور عجم جو ہے مقامات کے ساتھ فرعی طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں صحیح بات یہ ہے کہ مقام عجم مستقل ایک مقام ہے اور جگہ جہرگاہ مقام عجم کی فرع ہے، اور اس لیے مقام جہرگاہ کو ہم عجم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مقام کے فرع جتنے بھی فروعات ہوتے ہیں اس پہ اپنے بنیادی مقام کے نام کا جو بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن وضاحت کے لیے الگ سے کہا جاتا ہے مقام جہرگاہ۔ مقام جہرگاہ کیا ہے؟ یہ عجم ہی ہے، لیکن یہ نغم کے چوتھے درجے سے جو ہے شروع ہوتا ہے۔ مقام عجم نغم کے پہلے درجے سے شروع ہوتا ہے، مقام رست اور نحاون کی طرح، لیکن مقام جہرگاہ نغم کے چوتھے درجے سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم مقام نحاون اور مقام رست کے ساتھ مقام عجم کا اختلاف ذکر کریں گے نغم کے اعتبار سے، اور پھر مقام عجم اور جہرگاہ کا اختلاف جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ نحاون کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، 4 جو ہے نغمات ہیں، ان کے درمیان فاصلے ہے، پہلا 4 حرکات کے برابر 2 اور 4، ٹھیک ہے؟ مثلا نحاون۔ اس کے بعد رستہ، رست کے لیے 4 حرکات، 3 اور 3، مقامی رست۔ عجم کے لیے ہے 4 4 اور 2، 4 4 اور 2، یہ ہے مقام عجم۔ مقام عجم کے لیے ہم نے مثال پیش کیا تھا جنید جمشید مرحوم کی جو مشہور نظم ہے میرا دل بدل دے، اس کا جو نغم ہے وہ ہے مقام عجم۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اس کو اگر ہم حدر یا تدویر میں پڑھنا چاہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ تو یہ ہے مقام عجم، اس کی شروعات جو ہے پہلے درجے سے ہوتی ہے۔ مقام جہرگاہ کی شروعات جو ہے ہوتی ہے چوتھے درجے سے، ٹھیک ہے؟
مطلب عجم ہی ہوتا ہے، اس کے بھی جو نغمات ہوتے اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو فواصل بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم نے سورۃ الانشراح شروع کیا تھا، اس کو اگر ہم اس کی شروعات مقام عجم سے کریں گے تو کچھ اس طرح ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، یہ عجم ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم جہرگاہ میں پڑھیں گے پھر اس طرح ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم اس طریقے سے شروع کریں گے، وہاں تھا علم نشرح، اور یہ ہوگا علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اور اس کا تھا ووضعنا عنك وزرك، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہی اختلاف ہے، لیکن چونکہ تلاوتوں میں زیادہ استعمال مقام جہر کا ہوا ہے، پرانے قراء میں سے چند ایک قراء ہے جنہوں نے مقام عجم کو استعمال کیا ہے، یعنی باقاعدہ ایک مقام کی طور پہ، جیسے شیخ ابو العین شعیشہ ہے، اس کے علاوہ شیخ محمد عمران اور کچھ اور بھی قراء ہے کہ جنہوں نے اس کا استعمال جو ہے بنیادی مقام کی طور پر، جس طریقے ہم جہرگاہ باقاعدہ شروع کرتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ جہرگاہ جو ہے پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہم نے مقام جہرگاہ شروع کر لیا ہے۔ ترتیب وہی ہوگی، ادنیٰ جواب سے شروع کریں گے، اس کے بعد قرار، پھر اعلیٰ جواب، پھر اعلیٰ جواب سے جواب الجواب، اور پھر ڈائریکٹ جواب الجواب۔ پہلے دو سٹیپ ہم نے کل پڑھ لیے تھے، اس کو پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے سبق کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اب قرار، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، تو یہ تھا ہمارا کل کا سبق۔ اب ہم پڑھیں گے اعلیٰ جواب، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، اس طریقے سے جس طرح ہم بقیہ مقامات میں کرتے تھے، اعلیٰ جواب میں ہم سٹیپ وائز جاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ جا کر جواب الجواب کے لائن کو کراس کرنے سے پہلے ہم واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو مختلف انداز میں جو ہے پڑھا گیا ہے عمومی طور پر
تو مختلف قرائز کو مختلف انداز میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، جیسے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانک. شیخ شحات رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تلاوت ہے سورۃ المائدہ میں، تو اس نے اس کو اسی طرح پڑھا ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ، یعنی ایک دفعہ اوپر جا کے نیچے آ کے پھر اوپر جا کے پھر نیچے آ کے، ٹھیک ہے. لیکن جہاں ہمارے پاس چونکہ جگہ کم ہے اور ہم جو ہے صرف اسی کا خیال رکھ رہے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تو یہ ہو گیا ہمارا مقامی جہرگاہ کا اعلیٰ جواب. اس کے بعد ہم پڑھیں گے جواب الجواب. وہی طریقہ ہے جو باقی مقامات میں ہم نے رکھا ہے. شروعات اسی طریقے سے ہوگی اور پھر نیچے آنے سے پہلے ہم جو ہے جواب الجواب کے لیول کو ٹچ کریں گے، پھر نیچے آئیں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. وہی انداز، شروعات تو یہ طریقہ ہے. ایک دفعہ پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جیسے اسی تلاوت میں شیخ شحات رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. ٹھیک ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ
فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تو یہ ہو گیا مقام جہرگاہ اعلیٰ جواب سے جواب الجواب. اس کے بعد جواب الجواب ڈائریکٹ وہ آسان ہے، وہی طریقہ ہے کہ جہاں سے ہم نے اٹھایا تھا وہی سے شروع کر کے ہم جو ہے اختتام کریں. مثلا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے اس کو شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور اسی کے ساتھ مقام جہرگاہ بھی مکمل ہوا. اعلیٰ جواب نے ہم نے پڑھا، پھر اعلیٰ جواب سے جواب الجواب، اور پھر ڈائریکٹ جواب الجواب. ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، پھر آپ حضرات ایک ایک کر کے انشاءاللہ ساتھ پڑھیں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ہو گیا اعلیٰ جواب. اب اعلیٰ جواب سے جواب الجواب. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق.